بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا۔ اکثر لوگ جنبی حالت میں یعنی ہم بستری کے بعد کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اسی طرح خواتین بھی بچوں کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتے ہیں، بس یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ساتھ ہی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو محترم دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ کسی جنابت کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام یعنی نائٹ فال ہو جائے یا وہ بیوی سے ہمبستری کرے تو ہمبستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ سبھی کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں نگاہ بچا کے کترا کر نکل گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا کر چلے گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و براج یعنی پیشاب پخانہ سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ مانو گندگی ہے، ظاہر میں تو مسلمان پاک رہتا ہے۔ بتائی گئی حالت میں جنبی شخص سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹا کھایا پیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے مثلا پانی وغیرہ میں اور ہاتھ کو ظاہری گندگی بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز بھی پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں، ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی، لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کی نیت کیے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو ٹال دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل ٹالنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے
پھر سو جائے اور پھر جا کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو۔ بظاہر حق میں تو یہ ہے کہ وضو کرنا جنبی شخص کے لیے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی اگر جنبی شخص وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک ہو کر سویا۔ چنانچہ حالت جناب میں کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہٰذا اگر بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ جنابت کی حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔